بیرونی سازش سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی تہلکہ خیز مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے بیرونی سازش کے بیانیے پر صرف غلط بیانی نہیں کی بلکہ صریحاً جھوٹ بولا ہے، اور پھر اسی جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست کو حقیقی آزادی کا نام دے کر جلسے شروع کر دیے، اسے حق و باطل کی جنگ اور جہاد کا نام دے دیا، سیاست، صحافت، عدلیہ اور فوج سب کو نشانہ بنایا، اسی جھوٹ کی بنیاد پر مخالف سیاستدانوں کو امریکی ایجنٹ اور غدار کہا، یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ انہیں ووٹ دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ عمران خان اپنا ساتھ چھوڑنے والوں کو مشرک کہتے رہے، یعنی شرک کے فتوے بانٹتے رہے، موجودہ حکومت کو باہر سے مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کہہ دیا، میڈیا کو بکاؤ مال قرار دے دیا، عسکری قیادت کو نیوٹرلز کا نام دے کر میر جعفر، میر صادق، ہینڈلرز، سہولت کار اور جانور تک کہہ ڈالا، یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سے آخرت میں سوال ہوگا۔ اس جھوٹ کی آڑ میں عمران خان نے عدلیہ پر بھی الزام لگا دیا کہ وہ ملک کے خلاف انتہائی سنگین سازش کی تحقیقات نہیں کر رہی ہے، اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کالز دیں، جلسے کیے، انٹرویوز دیے، تقریریں کی، سوشل میڈیا پر اس بیانیے کے حامیوں نے اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دی، اس نام نہاد جھوٹے بیانیے پر سوال اٹھانے والوں کو جھوٹا، غدار، ایجنٹ اور بکاؤ کہا گیا، اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا، خود عمران خان کے الفاظ میں ایک سیاسی کھیل تھا، اور اس جھوٹ کی بنیاد عمران خان اور اعظم خان کی گفتگو کے دوران رکھی گئی تھی، اس وقت رکھی گئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور اعظم خان وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ آڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بیرونی سازش بنا دیتے ہیں، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ تو پھر ڈیمانڈ نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس، ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا، پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو، انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا اسٹیپ کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس۔ کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، ٹھیک ہے، پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ پہ آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دکھائیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پر سہم اسی میں کاپی کر دوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فارن سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نا پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے، یہ نہیں تو وہ صحیح تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس وہ کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا، یہاں سے اٹھی جس سے اٹھی، لیکن وہ تو ہے تو فارن، اچھا یہ تو یہ صرف، یعنی اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سائفر کو ایک میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس میٹنگ کے منٹس میں سائفر کے نکات ڈال دیے جائیں، اور پھر ان منٹس پر اپنی مرضی کا تجزیہ شامل کر دیا جائے کہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے، کیونکہ پھر منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہوں گے جو اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے، اور اس کی بنیاد پر بیرونی سازش کا بیانیہ بنایا جائے۔ آڈیو لیک کے بعد تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان سے سائفر کو چھپایا گیا تھا۔ فواد چودھری، زلفی بخاری اور دیگر رہنماؤں نے آج یہ دعویٰ کیا، مگر دیکھیے کہ خود شاہ محمود قریشی کنفرم کر چکے ہیں کہ انہیں ڈونلڈ لو کی طرف سے 7 مارچ کی اس کمیونیکیشن کا 1 یا 2 دن بعد پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے ہی وزیر اعظم کو بھی بتا دیا تھا۔ میں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا، اور میں نے جو ہمارے دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے ہمارے ہی پروگرام میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی کو اس مراسلے کا علم فوراً ہو گیا تھا، اور شاہ محمود قریشی نے ہی اس پر مزید کارروائی روک دی تھی، اور خود مراسلہ بھیجنے والے سفیر نے بھی ڈیمارچ کرنے کا ہی کہا تھا، یعنی امریکہ سے سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کرنے کا ہی کہا تھا۔
دفتر خارجہ میں جب یہ آتی ہے، یہ سائفر آتا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا یا انہیں اندھیرے میں اس حوالے سے رکھا گیا؟ شاہ محمود صاحب کو فارمر فارن منسٹر کو امیڈیٹلی بتا دیا گیا تھا، اور انہوں نے I don't want to say it because I don't want to politicize it, but ان کی انسٹرکشن کے مطابق ڈیمارش امیڈیٹلی ایشو نہیں ہوئی, which I find a bit questionable. اسد مجید خان صاحب نے کانٹیکسٹ اور کانٹینٹ آف دا ڈیمارش آف دا سائفر ایکسپلین کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو پوری وضاحت کے ساتھ, پورے طریقے سے. انہوں نے تو اپنی سائفر میں ہی اپنی اسیسمنٹ اور ریکمنڈیشن دے دی تھی کہ کیا کرنا چاہیے, اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ڈیمارش کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی نے ہمارے پروگرام میں ہنا ربانی گھر کے اس دعوے کی تصدیق کی کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے ڈی مارچ کی تجویز دی تھی, اور شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی فی الفور ڈی مارچ کی ہی تجویز دی تھی. تو سوال اٹھتا ہے کہ کس نے دفتر خارجہ کو امریکہ سے فوری احتجاج کرنے سے روکا اور بعد میں سازش کا بیانیہ بنا دیا؟ کیوں فوری طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا؟ اس کی تفصیلات خود شاہ محمود قریشی نے ہی ہمارے پروگرام میں بتائیں, اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مناسب وقت پر اس کی بات کی جائے گی. ابھی OIC کا اجلاس ہے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی وزیر اعظم نے خود مناسب وقت پر ہی بلایا. وزیر اعظم نے 28 تاریخ کو عدم اعتماد کے حوالے سے پروسیڈنگ ہونی تھی, 27 تاریخ تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کب اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. میرے علم میں جو یہ بات آئی تو میں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا, اور میں نے جو ہمارے دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا, اور میں نے تجویز پیش کی کہ اس کو ان کو ڈیمارش فل فور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور میرے سفیر کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی, اور میرے آفس کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت ہمارا OIC کا اجلاس ہے. اس کے علاوہ کالم نگار جاوید چودھری نے 31 جولائی کو اپنے کالم میں 20 مراسلے کا پس منظر اور پھر بعد کے واقعات بیان کیے تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید 7 مارچ کو الوداعی میٹنگ کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے ملاقات کے لیے گئے. میٹنگ لنچ پر ہوئی. سفیر نے ڈونلڈ لو سے گلہ کیا کہ میں اس افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ آپ نے صدر جو بائیڈن کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی. جواب میں ڈونلڈ لو نے عمران خان کی وہ ساری تقریریں, بیان اور ٹویٹس دہرا دیے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری کیے تھے, اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے, لہٰذا میں کس منہ سے صدر بائیڈن سے فون کے لیے بات کرتا. بہرحال پاکستان میں اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا. کالم کے مطابق سفیر اسد مجید نے ایمبیسی واپس آ کر ڈونلڈ لو سے اپنی ملاقات کا احوال لکھ کر بھجوا دیا. فورن سیکرٹری سہیل محمود نے پروسیجر کے مطابق مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس, ISI اور GHQ کو بھجوا دیا. مراسلہ GHQ کے پروسیس سے ہوتا ہوا آرمی چیف تک پہنچ گیا. پھر 11 مارچ کو کامرا ایئر بیس میں G-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی. آرمی چیف نے تقریب کے دوران مراسلہ عمران خان کو دکھایا اور ان سے کہا کہ سر, میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا تھا, آپ ہاتھ ہلکا رکھیں, سفارتی تعلقات نازک ہوتے ہیں, آپ اب یہ مراسلہ دیکھ لیں. عمران خان نے خط پر نظر دوڑائی, اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور کہا کہ جنرل صاحب آپ اسے چھوڑیں, اس قسم کے خط آتے جاتے رہتے ہیں. مگر پھر یہی خط امریکی سازش کے بیانیے کے طور پر عمران خان استعمال کرتے رہے. اس کے علاوہ مبینہ آڈیو میں عمران خان کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, صرف کھیلنا ہے. اور 27 مارچ کو جب انہوں نے جلسے میں خط لہرایا تو واقعی امریکہ کا نام نہیں لیا تھا, لیکن پھر 31 مارچ کو قوم سے براہ راست خطاب میں خط کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے, مبینہ طور پر غلطی سے, امریکہ کا نام لے لیا. 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے, ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے. اسی دن عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, جس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی. عمران خان نے بطور وزیر اعظم خود اس اجلاس کی صدارت بھی کی. پھر بھی اس اعلامیے میں نہ کسی ملک کا نام لیا گیا, نہ کسی ملک کی طرف سے دھمکی کا کہا گیا, نہ حکومت کے خلاف سازش کا ذکر کیا گیا, نہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی فنڈنگ کا ذکر کیا گیا, اور نہ ہی ملک کی اپوزیشن قیادت پر اس الزام کا ذکر کیا گیا جو بار بار عمران خان دہراتے ہیں.